بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست 2020 ہے۔ پاکستانی قوم جشن آزادی منا رہی ہے۔ بلا شبہ آزادی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ میں اس موقع پر چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جشن آزادی کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیے جائیں وہ منکرات سے خالی ہونے چاہیے، مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح ناچ گانا بھی وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پاکستانی قوم یا نوجوان نسل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان ہمیں پھولوں کی پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے دو قومی نظریہ کی بات کی جاتی ہے، ٹو نیشن تھیوری کی، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سن 1897 میں آپ نے پٹنہ کے مقام پر ایک کانفرنس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، الکفر ملت واحدہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کفر ایک ملت ہے۔ کافر اگر امریکہ کا ہے، کافر اگر ہندوستان کا ہے، کافر اگر برطانیہ کا ہے، وہ کافر ہی ہے۔ ایک مسلمان کا کافر کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس وقت متحدہ قومیت کی بات کی جا رہی تھی، اکھنڈ بھارت کی بات کی جا رہی تھی، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو قومی نظریہ آپ نے اس کا تصور پیش کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کا جو تشخص ہے، ان کی جو شناخت ہے وہ ایک الگ ہے، لہٰذا ہندوستان کا ہندو وہ بھی کافر ہے اور ہمارا اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ بعد میں آپ کے تلامذہ اور آپ کے جو خلفاء حضرات تھے انہوں نے پوری دنیا میں اس تصور کو پیش کیا، تاہاں کہ 1930 میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی تصور کو اور دو قومی نظریے کو اور تصور پاکستان کو آپ نے پیش کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک پاکستان سے پہلے بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں، لیکن سب سے مضبوط جو تحریک تھی وہ تحریک پاکستان تھی، جس میں بلا شبہ جہاں پر مرد حضرات نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالا، وہاں خواتین، وہاں بچے، وہاں جوان اور نوجوان بھی پیچھے نہ رہے۔ بلوچستان کے ایک سکول کے چند طلباء نے، چند اسٹوڈنٹس نے چھوٹے رومال کے اوپر یہ نعرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تحریر کر کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بھیجا، اور گویا ان کو اپنے جذبات کا ان کے سامنے اظہار کیا اور بتلا دیا کہ اگر آپ اس تحریک کی لیڈ کر رہے ہیں اور اس کی قیادت کر رہے ہیں تو پھر آپ اکیلے نہیں ہیں، مسلم قوم کا بچہ بچہ آپ کے شانے بشانے اور آپ کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس وقت ایک بچے کو ٹھوکر لگی تو اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا تو وہ رونے لگ گیا۔ ایک ہندو نے اس موقع پر پھپتی کسی، اس نے یہ کہا کہ تم تو پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہو اور پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہو، اس معمولی چوٹ پہ تم نے رونا شروع کر دیا ہے۔ تو اس بچے نے یہ جواب دیا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ خون میں نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس خون کو میں نے پاکستان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کی آزادی کے لیے میرے خون کی ضرورت بھی پڑی تو اپنا خون ضرور بہاؤں گا اور پاکستان کو لے کر رہوں گا۔ اس وقت یہ نعرہ زبان زد عام تھا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سن 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے اور بالآخر وہ منزل قریب آئی کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پہ ظاہر ہوا، اور اس وقت اسلامی اعتبار سے لیلۃ القدر یعنی 27ویں شب تھی رمضان المبارک کی، تو اس مبارک رات میں پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر اسٹیٹ کے حامی تھے، وہ اس طرح کی ریاست چاہتے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بارہا سوال بھی ہوا، اور اسی طرح اسلامیہ کالج پشاور میں آپ کا یہ بیان تاریخ میں موجود ہے کہ آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کو تو بنا لیا ہے مگر وہاں پر دستور کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دستور ہمارا وہی ہوگا
جو آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کر چلے گئے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے کہ یہاں پہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکیں اور تعلیمات اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، اور اسی طرح یہاں عدل و انصاف کا دورہ ہو، مساوات قائم ہو، اور اسی طرح ہر ایک کو جو اس کے حقوق ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ اس ملک میں فرمائے، نافذ فرمائے، اور عملی طور پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نفاذ ہو سکے۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی، کچھ زعماء، کچھ علماء ایسے تھے جو آج اسمبلیوں میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ اسلامی ہوں اور چاہے وہ اسلام والے ہوں۔ اس وقت ان کے اکابرین یہ پاکستان کے مخالف تھے، اور علماء اور مشائخ اہل سنت اس وقت بھرپور طور پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ساتھ دے رہے تھے اور پاکستان کے حامی تھے۔ تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ جنہوں نے مخالفتیں کی ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو محسنین تھے آج کی ہماری نوجوان نسل ان کے نام تک سے واقف نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اصل جو تاریخ ہے اس کو نصاب کا حصہ بنائیں، اور قوم کو یہ بتلائیں کہ کون پاکستان کے حامی تھے اور کون پاکستان کے مخالف تھے۔ آج جب یہ میں دیکھتا ہوں کہ 14 اگست آتی ہے اور موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے ایک طوفان بدتمیزی قائم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ادھم مچائی جاتی ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان کے جس کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی گئیں، اسی پاکستان میں سکھوں کے لیے راہداریاں کھولی جا رہی ہیں، ہندوؤں کے لیے مندر بنائے جا رہے ہیں، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ خطرے میں ہے، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے وہ اس پاکستان میں خطرے میں ہے۔ یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں ان کو باعزت بری بھی کیا جاتا ہے، جہازوں میں بیرون ممالک بحفاظت ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ جو عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، ان کو پھانسیاں دے دی جاتی ہیں، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور اگر آج وہ شہدائے پاکستان جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی اور اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، آج ان کی روحیں بھی ہماری قیادتوں کو، ہمارے سیاستدانوں سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گی کہ آج جس طرح تم ملک کو چلا رہے ہو، جس طرف تم ملک کو لے کر جا رہے ہو، اس مقصد کے لیے تو ہم نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی۔ اللہ رب العزت اس پیغام کو سمجھنے، آگے تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔